ناظرین، لاہور کی ایک خاتون نے پنجاب کے سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل کے خلاف انتہائی سنگین الزامات کیے ہیں۔ یہ خاتون امبرین سردار ہیں۔ انہوں نے فیملی کورٹ میں کیس کیا کہ 16 اپریل 2018 کو ان کی نور الامین مینگل کے ساتھ شادی ہوئی اور 9 نومبر 2018 میں ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے بعد بیٹی میں آٹزم کی تشخیص بھی ہوئی، لیکن نور الامین مینگل انہیں اور بیٹی کو خرچہ نہیں دے رہے۔ جب یہ کیس عدالت میں گیا اور نور الامین مینگل کا جواب آیا تو کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ نور الامین مینگل نے عدالت کو بتایا کہ وہ تو 15 جون 2020 کو ہی امبرین سردار کو طلاق دے چکے ہیں۔ نور الامین مینگل کے جواب کے بعد معاملات نے ایک اور رخ اختیار کیا جب امبرین سردار نے نور الامین مینگل کے خلاف پولیس میں ایک اور درخواست دائر کر دی۔ امبرین سردار نے پولیس کو درخواست دی کہ نور الامین مینگل کا عدالت میں تو دعویٰ ہے کہ وہ 2020 میں انہیں طلاق دے چکے، لیکن امبرین کو اس طلاق کا بتایا ہی نہیں گیا تھا اور نور الامین مینگل 2020 کے بعد بھی کئی بار ان کے گھر آتے رہے اور شوہر بن کر انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ امبرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب انہوں نے مقدمے کے لیے درخواست جمع کرائی تو رات گئے پولیس ان کے گھر پہنچ گئی اور انہیں ہراساں کیا۔ ہماری ٹیم نے امبرین سردار سے رابطہ کیا اور ان سے دعووں کے ثبوت طلب کیے تو انہوں نے ایک واٹس ایپ چیٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کیا۔ امبرین کے مطابق یہ پیغام نور الامین مینگل نے 12 مارچ 2022 کو انہیں بھجوایا۔ اسکرین شاٹ میں پیغام بھجوانے والا کہہ رہا ہے کہ وہ انہیں یاد کر رہا ہے اور گھر آنے کی اجازت بھی مانگ رہا ہے۔ امبرین کے مطابق اگر نور الامین مینگل انہیں طلاق دے چکے تھے تو مس کرنے کا پیغام کیوں بھیج رہے تھے اور گھر آنے کی اجازت کیوں مانگ رہے تھے؟ امبرین کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے بے شمار پیغامات کا ریکارڈ ہے، لیکن اس وقت وہ ایک ہی شیئر کریں گی۔ تاہم عدالت نے ثبوت مانگے تو وہ اپنا موبائل فرانسک کے لیے دے دیں گی۔ امبرین نے ہماری ٹیم کے ساتھ وہ درخواست بھی شیئر کی جو انہوں نے نور الامین مینگل سے خرچہ لینے کے لیے عدالت میں جمع کرائی تھی، لیکن اس درخواست کا پیراگراف نمبر 7 امبرین کے دعوے کی ہی نفی کر رہا ہے۔ درخواست کے پیراگراف نمبر 7 میں امبرین کا کہنا ہے کہ 4 سال سے نور الامین مینگل نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات بالکل ترک کر رکھے ہیں، لیکن گزشتہ روز 12 مئی کو انہوں نے پولیس کو یہ درخواست دی کہ نور الامین مینگل 2020 کے بعد بھی ان کے پاس آتے رہے اور خود کو شوہر ظاہر کر کے دھوکہ دہی سے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ امبرین سردار نے 13 اپریل کو اپنی ٹویٹر پر ٹائم لائن پر بھی ایک واٹس ایپ چیٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کیا جو امبرین کے مطابق ان میں اور نور الامین مینگل میں ہوئی۔ اس اسکرین شاٹ میں پیغام بھجوایا گیا کہ کہاں طلاق دی، کس کو دی۔ آگے سے جواب دیا گیا، میڈم میں نے آپ کو اپریل 2019 میں طلاق دی اور یہ طلاق یونین کاؤنسل میں رجسٹرڈ بھی ہے۔ اس پیغام کے جواب سے لکھا ہے کہ میں نے چیک کیا کہ یونین کاؤنسل میں کہیں نہیں ہے، تو جواب بتایا گیا کہ طلاق نوشکی کی یونین کاؤنسل میں رجسٹرڈ۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ امبرین کے شیئر کیے گئے اسکرین شاٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ طلاق 2019 کو دی گئی، جبکہ نور الامین مینگل نے عدالت کو بتایا ہے کہ انہوں نے طلاق 2020 کو دی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امبرین نے ہماری ٹیم کے ساتھ جو میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ شیئر کیا اس کا اندراج محلہ اجودھیا پور جوہر ٹاؤن لاہور میں ہے، جبکہ امبرین کے شیئر کردہ اسکرین شاٹ میں جو پیغام مبینہ طور پر نور الامین مینگل کی طرف سے ہے اس میں طلاق نوشکی میں رجسٹرڈ کرانے کا بتایا گیا۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں امبرین سردار صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امبرین صاحبہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں پورا معاملہ ہے کیا، لیکن مختصراً آپ نے بتانا ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، ہماری شادی جو ہے وہ ہوئی تھی اپریل 2018 میں اور یہ پیورلی ایک لو میرج تھی اور نور نے ہی پرپوز کیا تھا مجھے۔ ٹھیک ہے۔ اور شادی کے بعد جو ہے وہ جب میں پریگننٹ ہوئی تھی تو تب بھی نور جو ہے ان کا بیہیویئر جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گیا تھا میرے ساتھ۔ اچھا، وہ چاہتے تھے کہ آپ پریگننٹ نہ ہو، اس وجہ سے بیہیویئر چینج ہو رہا تھا؟ ہاں جی، بس وہ ان کا یہی والا تھی کہ میری پریگننسی کسی طرح سے ٹرمینیٹ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے سے ان کی اولاد ہو، اور وہ ہمیشہ بات یہی کرتے تھے کہ جی آپ کو اتنی جلدی پریگننٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی، بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن علی بھائی یہ تو اللہ کے کام ہے۔ صحیح۔ بندے کا اچھا، میں آپ کو چونکہ یہاں پہ بار بار روک اس لیے رہا ہوں کہ کلیئرٹی چاہیے کچھ چیزوں میں، پھر اس کے بعد آپ اپنے فلو میں بات کیجئے گا۔ یہ جو شادی تھی آپ دونوں کی، یہ اناؤنسڈ تھی، اعلانیہ ہوئی تھی، گھر والے شامل تھے، دونوں فریقین شامل تھے شادی میں؟ علی بھائی شادی اناؤنس تھی، میں چونکہ میڈیا سے ہوں، میری نور الامین مینگل سے جو ملاقات ہوئی تھی تب میں فیلڈ رپورٹر تھی، اور ہم انہوں نے ہی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، انہوں نے ہی مجھے پرپوز کیا تھا،
اور شادی بالکل اعلانیہ تھی، سارا میڈیا جانتا تھا، فیملیز جانتی تھی، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن پرابلمس آنی شروع ہوئیں جب شادی کے بعد میں نے کنسیو کیا. کنسیو کرنے پہ پرابلمس کرنی شروع کی، اور جب میں پیسے مانگتی تھی یا خرچہ مانگتی تھی اپنا، اور آپ کو پتہ ہے پریگننسی میں ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہوتے ہیں، ہاسپٹلس کے چکر ہوتے ہیں، تو یہ اوائڈ کرتے تھے میرے ساتھ ہاسپٹل جانے کے لیے، یا مجھے ہمیشہ تانا دیتے تھے کہ میری دوسری بیوی جو ہے اس نے تو 4 بچے پیدا کیے ہیں، تم پہلی دفعہ میں تمہارا یہ حال ہے اور تمہارے اتنے نخرے ہیں. چونکہ علی بھائی کیونکہ پہلی پریگننسی میں لڑکی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ کنفیوز ہوتی ہے، ایشوز میں ہوتی ہے، اس کو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو میں نے بہت کوشش کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی. یہ میرے ساتھ مس بیہیو کرتے تھے. پریگننسی کے دوران انہوں نے بہت میرے ساتھ مار پیٹ کی. بہت زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں یہ نور الامین مینگل، بہت زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. اور ڈرنک کرنے کے بعد یہ مجھے مارتے تھے، مارتے پیٹتے تھے. ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ میں کچھ ماہ کی پریگننٹ تھی. میں اسلام آباد میں ان کا گھر ہے، 12 کہو میں، جوڈیشل ٹاؤن میں. وہاں پہ انہوں نے مجھے مارا. تو اس وقت میری دوست جو ہیں، اس وقت وہ ڈان نیوز میں پروڈیوسر ہیں، ان کو میں نے کال کی اور میں بہت پینک کر گئی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے جس طرح سے دھکا دیا اور میں بھاگی ہوں باہر کی طرف، اور میں بیسمنٹ میں جا کے، گھر کی بیسمنٹ پہ جا کے میں چھپ گئی تھی اور میں نے لاک کر لیا تھا. وہاں پہ تھوڑے بہت سگنلز آ رہے تھے، فون میرے ہاتھ میں تھا، تب میں نے اپنی دوست کو کال کی اور وہ مجھے وہاں سے ریسکیو کر کے لے کے گئی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا امرین صاحبہ، آپ نے یہ الزام لگایا کہ وہ نشے کی حالت میں، شراب کے نشے کی حالت میں آپ پہ ہاتھ اٹھاتے تھے، آپ کو مارتے تھے. یہ بات اپنے پیرنٹس کو آپ بتاتی تھیں، اپنے رشتہ داروں کو، بھائی بہن کو، یا کبھی آپ نے سوچا کہ پولیس کے پاس جایا جائے ان کے خلاف، کیونکہ آپ کو زد و کوب کیا جاتا؟ علی بھائی میں بتاتی تھی اپنی مدر کو، میری امی کو اور میرے بھائیوں کو پتہ ہوتی تھی یہ چیزیں. میں امی سے شیئر کرتی تھی، روتی تھی میں. اور میں جانا چاہتی تھی پولیس وغیرہ میں، یا پولیس میں نہیں تو میں کم از کم یہ چاہتی تھی کہ میں سائڈ پہ ہو جاؤں، کیونکہ مجھے ابیوزیو ریلیشن شپ میں، ظاہر ہے ایک خاتون ہے، پڑھی لکھی ہے، تو وہ کتنا عرصہ مار کھائے گی. لیکن میری مدر وہ بیوہ خاتون ہے، وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، شوہر ہے، ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان جو ہے، پاکستان میں اسی طرح شوہر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، 1-2 دفعہ مارا ہے تو آئندہ نہیں مارا. اچھا آگے بڑھتے ہیں امرین صاحبہ، چونکہ وقت بھی کم ہے، کرنے کی کوشش کرو. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا اب جو اصل بات ہے میں اس پہ آتا ہوں. بات ہے طلاق کی. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو طلاق نہیں ہوئی، آپ کی جو شادی ہے وہ لاہور میں رجسٹرڈ تھی. طلاق بقول نور الامین مینگل صاحب کے، یا مبینہ طور پہ جو سکرین شاٹ ہم نے دکھایا آپ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس میں انہوں نے آپ کو 2019 میں طلاق دی، آپ اور نوشکی میں طلاق دی ہے آپ کو. کوئی ایسا ذکر طلاق کا یا کسی جھگڑے کے دوران، یا اگر آپ کہہ رہی ہیں وہ نشہ کرتے تھے تو نشے کے دوران غصے میں ان کے منہ سے نکل گیا طلاق طلاق طلاق، کوئی ایسا انسیڈنٹ؟ نہیں علی، بالکل بھی طلاق کا کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. ابھی 2024 تک مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ انہوں نے مجھے طلاق دی ہے. انہوں نے ابھی بھی جب میرے بھائی سے ذکر کیا، جب میں گئی ہوں، کورٹ گئی ہوں، اس سے 1 ہفتہ پہلے، 2 ہفتہ پہلے میرے بھائی سے جب ان کی بات ہوئی ہے، تب انہوں نے کہا ہے جی میں تو اس کو 2019 میں طلاق دے چکا ہوں. کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا ہے جی میں اس کو 2020 میں طلاق دے چکا ہوں. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی علی بھائی، آپ اگر کسی خاتون کو طلاق دیتے ہیں تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. انہوں نے کبھی مجھے میرے سامنے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، کبھی انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی. اب مجھے بتائیں، یہ دھوکہ دہی سے یہ شوہر بن کے اس کے بعد اب تک یہ 2024 تک مجھ سے ملتے رہے. اچھا اس پوائنٹ پہ رکیے گا، 2024 میں یہ آپ سے ملتے رہے. میں اس پوائنٹ پہ آپ کو روکوں گا کیونکہ ہماری نور الامین مینگل صاحب سے بات ہوئی، ہم نے ان سے بارہا ریکویسٹ کی کہ آپ بھی پروگرام میں آئیے، ہم یک طرفہ پروگرام نہیں کرنا چاہتے، آپ آئیے اپنا موقف دیجیے. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بلیک میل کر رہی ہیں، سب کچھ جو ہے بلیک میلنگ کے لیے ان کا موقف ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ 2024 تک وہ آپ کے پاس آتے رہے. امرین صاحبہ میرے سامنے اس وقت ایک درخواست ہے جو عدالت میں دی گئی ہے، اور ایک درخواست میرے ہاتھ میں وہ ہے جو کہ آپ نے SHO تھانہ آرے بازار لاہور کو دی ہے. یہ 2 درخواستیں، ایک عدالتی درخواست اور ایک تھانے کی درخواست میرے سامنے موجود ہے. آپ نے ابھی خود بھی فرما دیا کہ 2024 تک یہ آپ کے پاس آتے رہے، لیکن جو عدالتی درخواست ہے اس کا پیراگراف نمبر 7 میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ اب ہم نہ رہے.
پھر میں اس کے ترجمہ بھی کر دوں گا. That the plaintiff performed her household duties ascribed to her with the best of her abilities. اچھا ہاں, best of abilities and reared her minor child with utmost diligence and hardship and also performed her marital obligations. یعنی آپ اپنے بچے کی بھی دیکھ بھال کر رہی تھیں, آپ اپنی جو ڈیوٹی بطور وائف ہے وہ نبھا رہی تھی. Yet the defendant, اب یہ جملہ بڑا اہم ہے, yet the defendant for reasons certainly extraneous in nature abandoned the plaintiff by refusing to engage her in matrimonial relationship since for the last more than 4 years. یہاں پہ آپ فرما رہی ہیں اس درخواست میں کہ 4 سال سے آپ کا کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا, آپ کے شوہر آپ سے کسی بھی قسم کا ازدواجی تعلق قائم نہیں رکھ رہے تھے. یہاں پہ درخواست میں, اور ابھی ہمارے سامنے بھی آپ نے فرمایا کہ 4 سال 2024 تک وہ آتے رہے آپ کے پاس. کورٹ میں میں نے جی کورٹ میں میں نے کورٹ میں جو بیان دیا تھا اور بعد میں نے میڈیا میں بھی جو بات کی تھی, یہ جو باقاعدہ طور پہ آتے رہے تھے, بالکل آپ کہتے ہیں نا کہ ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آنا, یہ اس طرح بالکل آتے رہے جب تک بیٹی 4-4.5 ماہ کی تھی. اس کے بعد یہ آئے ہیں آن اینڈ آف, 1-1.5 مہینے بعد آ گئے, 2 مہینے بعد آ گئے, 3 مہینے بعد آ گئے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کا شوہر آپ کے پاس 3-4 مہینے بعد آتا ہے تو اس کو آپ آنا تو نہیں کہیں گے نا. آپ کا شوہر آپ کے پاس آتا ہے 2-3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, اور آپ کے ساتھ وہ ایک رات گزار کے چلا جاتا ہے, تو اس کو آپ فرض نبھانا تو نہیں کہیں گے نا علی بھائی. ابھی جب میرے سامنے طلاق آئی ہے ان کی طرف سے, پھر مجھے پریشانی ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے مجھے طلاق دی تھی تو یہ دھوکہ دے کے میرے ساتھ شوہر بن کے کیوں ملتے رہے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں, جو 2000 جی لیکن دیکھیں عدالت ڈاکیومنٹ دیکھے گی, میں بیسکلی آپ ہی کی آواز بننا چاہ رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں عدالت دیکھے گی کہ آپ نے کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ان کے آن اینڈ آف وزٹس ہوتے تھے, لیکن آپ نے ایکسپلیسٹلی کہا ہے that you were totally abandoned by plaintiff by refusing to engage her in matrimonial relationships. اور یہاں پہ درخواست, تو اب یہیں پہ اب مسئلہ ہے نا, یہاں پہ ایک جھول آ گیا نا بیان میں. اب عدالت کیا اس پہ فیصلہ کرے گی, ڈیفینیٹلی آپ کے عدالت کو کنونس کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی, دیٹ ٹائم ول شو. اور میں ایک دفعہ پھر مینگل صاحب کو یہ کہوں گا کہ پلیز ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے کھلا ہے. آپ پہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں امرین صاحبہ نے, آپ ان کے جوابات اس پلیٹ فارم پہ آ کے دے سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.